علیکم۔ عمان کے اندر ایک سسٹم ہے شاپ کیپرز کا۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی شاپ کیپر جو ہوتا ہے وہ جب اپنی نیو شاپ بناتا ہے تو پہلے تو وہ جاتا ہے بلدیہ میں، پھر وہ جاتا ہے یہ جو فائر بریگیڈ والے ہوتے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، پھر ایک دکان کو ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اچھا، اس لائسنس ایشو ہونے کے بعد ایک بورڈ لگتا ہے شاپ پر، اور شاپ کا جو سامان ہوتا ہے، مطلب اگر فرنیچر کی شاپ ہے تو جو جو چیزیں فرنیچر کی یوز ہونے والی ہوتی ہیں وہ شاپ میں پڑی ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر جو ہے بلدیہ کے 2 سے 3 پرسن ٹائم دیتے ہیں کہ جناب آپ اس ٹائم اویلیبل ہوں گے تو ہم آپ کی شاپ دیکھنا چاہتے ہیں، آیا کہ جو کاغذی کاروائی ہو رہی ہے اس کے مطابق ہی ہو رہی ہے شاپ کے کہ یا وہ کچھ اور ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے دکان مالک کا اور آپ کا، ایگریمنٹ ہوگا کتنا کرایہ، اس ایگریمنٹ پر ٹیکس پڑتا ہے۔ مطلب اگر میرا یہاں کے لحاظ سے پاکستانی کرنسی کے حساب سے اگر 1 لاکھ روپیہ رینٹ ہے تو 1 لاکھ رینٹ کے حساب سے مجھے گورنمنٹ کو پے کرنا پڑے گا ٹیکس، تو وہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ٹیکس ہے فائر بریگیڈ والوں کا وہ پے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو لائسنس ہے اس کے بھی پیسے پیڈ کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب 3 سے 4 جگہ پر ہم پیسے پیڈ کر کے ایک شاپ اوپن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ قانون صرف مطلب باہر والے ملکوں کے لیے نہیں ہے، یہ قانون ان کا سب کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی عمانی ہے، عربی ہے، چاہے وہ کوئی خارجی ہے، اس سے کوئی مطلب نیشنلٹی کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قانون سیم ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ شاپ پر آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں آیا کہ شاپ پر سامان کتنا اویلیبل ہے، کیا ہے، شاپ اس قابل ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو شاپ کیپر ہے وہ ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس شاپ کے لیے 3 سے 4 پرسن چاہیے کام کرنے کے لیے، ورکر چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مجھے ویزا ایشو کیا جائے۔ اچھا، وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ اس شاپ کو 3 ویزے اوکے رہیں گے، مطلب اگر شاپ چھوٹی ہے اس کا کام صرف یہ ہے سلائی کرنے کا، وہ کرنے کا، تو وہ 2 3 ویزے ایشو کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زیادہ چاہیں تو گزارش کر سکتے ہیں کہ ہمیں پرسن زیادہ چاہیے، ہمیں کام باہر کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی ممکن ہے، وہ کر دیتے ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک جو شاپ ہے اس پر 3 سے 4 ویزے نکل آتے ہیں، وہی ویزے جو ہیں جن کو ہم پاکستان میں دیتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جاتے ہیں اور لوگ وہ ویزا خرید کر کام پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ویزے ہوتے ہیں، اور اس کے نکلنے کا سیٹ اپ یہ ہوتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دکان چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، اس کا سیٹ اپ کا طریقہ یہی ہے یہاں پر۔ اچھا، تقریباً ٹوٹل عرب میں سیم ہے، قریب ہے، تھوڑا سا منی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، قانون میں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی طرف سے آپ کو کچھ چھوٹ دے دی جاتی ہے، کسی طرف سے نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ عمان میں بھی اس طریقے کی واردات ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو کسی چیز کا فائن معاف کر دیا جاتا ہے، کبھی لے لیا جاتا ہے، تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ مطلب یہ کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سیم قانون ہے، گلف میں تقریباً لیکن ملتا جلتا قانون ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس طریقے سے بنتی ہے، یہاں کا قانون اس طریقے سے ٹیکس لیتا ہے۔ اب یہاں پر کتنی شاپس ہیں، چاہے وہ عمانی ہے چاہے وہ خارجی ہے، جتنی بھی شاپس ہیں اس قانون کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب کتنی ٹیکس کیلکولیشن ہوتی ہوگی، ذرا آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسا قانون ہے، اگر کوئی ریڑی والا بھی ہے تو وہ بھی اس قانون پر عمل کرتا ہے۔ مطلب ریڑی والے یہاں پر ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ شاپس بنا کر کسی روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسی چیز پر فالو کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی بلدیہ سے رجوع کر کے ایک نمبر ضرور دیا جاتا ہے۔ مطلب ایسے نہیں ہے کہ یہ جو مطلب اکثر عمان پہ یہاں پہ ٹور کرنے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں گاڑیوں والے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں، گورنمنٹ کے علاوہ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو قہوہ وغیرہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، مطلب باربیکیو کی ہلکی پھلکی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ریگولر نہیں ہوتے، وہ اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ریگولر نہیں۔ لیکن اگر مین پیٹرن شاپ اگر آپ نے بٹھا کر کسی کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اچھا باربیکیو سیٹ اپ لگا رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں، تو وہ جناب آپ کو قطعی طور پر پرمیشن آف بلدیہ لینی ہی پڑے گی، اس کے علاوہ سیٹ اپ نہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بیان کیا یہ جو عمان کا قانون ہے اس کے بارے میں، اس کی نسبت اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا قانون کیا ہے۔ پاکستان میں اتنی شاپس ہیں،
माशाल्लाह पाकिस्तान ओमान से तो बहुत बड़ा है। इतनी शॉप्स हैं, कभी किसी शॉप ने कोई टैक्स दिया, कभी किसी शॉपकीपर ने एग्रीमेंट को चेक किया, कभी किसी शॉपकीपर ने लाइसेंस बल्दिया का लिया, कभी किसी शॉपकीपर ने जो फायर ब्रिगेड वालों से लाइसेंस लिया। अच्छा, ये निज़ाम मौजूद है, ये नहीं कि पाकिस्तान में ये निज़ाम नहीं है, निज़ाम मौजूद है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस निज़ाम को कोई पूछता नहीं है, निज़ाम पर अमल दरामद नहीं है। ठीक है, निज़ाम पाकिस्तान में सब मौजूद है, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि ये निज़ाम कुछ नए नहीं बनाए गए, ये वही पुराने निज़ाम है जो अंग्रेज़ों के बने हुए हैं। ठीक है, आप खुद सोच लें कि अंग्रेज़ कब गए थे पाकिस्तान से, तो आज तक वही असूल जो हैं वही पाकिस्तान का कानून है, कोई कानून में चेंजिंग नहीं हुई। ये जो हम कानून चेंज करते हैं ये सिर्फ असम्बली वालों के कानून है, अवाम के लिए कोई कानून की चेंजिंग नहीं हुई। आज भी वही कानून है जो अंग्रेज़ों का कानून है, वही अवाम पर लागू है। तो मैंने आपके सामने बात ये रखी है, आपको पाकिस्तानी दुकानों का पता ही है कि पाकिस्तानी दुकानों में टैक्सेशन का क्या सिस्टम है। मैंने आपको ओमान की टैक्सेशन का सिस्टम बताया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।